آج ماہ میلاد کا چاند نظر آیا، عاشقوں کے دلوں کے اندر ایک مسرت، خوشی اور کیف و سرور کی گویا کہ کیفیت پیدا ہو گئی، اور لوگوں کی آنکھیں چمک پڑی کہ آقا کی آمد کا مہینہ آ گیا۔ اب 12 دن تک کیا بلکہ پورا مہینہ سیرت النبی کے پروگرامات ہوں گے، حضور کی آمد پر گھر سجائے جائیں گے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر پرچم لہرائے جائیں گے، نعتوں کی محفلیں منعقد کی جائے گی، جہاں جلوس کا انتظام ہوتا ہے وہاں آقا کریم کی شان میں جلوس نکالے جائیں گے۔ یاد رکھیے حضرت علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی رحمت اللہ تعالی علیہ کے عظیم خلیفہ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے چند مصرے کہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں، ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آقا کریم کی آمد کا موقع ہے، آمد رسول ہے، آمد مصطفیٰ کا موقع ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آیہ کریمہ کی جو میں نے تلاوت کی ہے، یاد رکھنا اس وقت پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اپنے نبی سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، مسلمانوں کو اپنے آقا سے دور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ اکبر، کہیں پر حضور کی شان میں بے ادبیاں کروا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ السلام کو گالیاں دلوا کر، کہیں پر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ و تسلیم پر اعتراضات کروا کر، اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ جب نئی نسل کے دل میں نبی کی محبت نہ ہوگی، نبی کی الفت نہ ہوگی، نبی کا پیار نہ ہوگا، تو اس وقت اس قوم کے اندر کوئی جان نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کی جو اصل طاقت ہے، مسلمانوں کی جو اصل قوت ہے، مسلمانوں کا جو اصل سرمایہ ہے، مسلمانوں کا جو ایمان ہے، بلکہ ایمان کی جو جان ہے، وہ مصطفیٰ جان رحمت کی محبت ہے، حضور علیہ السلام کا عشق ہے، آقا کریم کا پیار ہے۔ جب تک مسلمان محبت رسول میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ میں ڈوبے رہے، جب تک مسلمان عشق مصطفیٰ سے سرشار رہے، اس وقت تک دنیا کی کوئی طاقت مسلمانوں کو شکست نہ دے سکی۔ آج پوری دنیا کے اندر اللہ اکبر لوگ کوشش کر رہے ہیں معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو، معاشرے کی اصلاح ہو۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں صرف ایک عنوان پر پوری دیانتداری کے ساتھ محنت کر لی جائے، پوری قوم کو عشق مصطفیٰ سے سرشار کر دیا جائے، محبت رسول لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا کر دی جائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ وہی جوہر عشق رسول ہے جس کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے لیے دنیا کی ہر چیز چھوڑنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، ارے جب عشق دل میں پیدا ہوگا تو انسان جب عشق کی وجہ سے محبوب کی خاطر دنیا چھوڑنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے تو انسان گناہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس زمین پہ قدم رکھا وہ زمین کتنی خوفناک ہو چکی تھی، احوال کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، لوگوں کے کردار کے اعتبار سے، لوگوں کی تہذیب کے اعتبار سے، لوگوں کے تمدن کے اعتبار سے، لوگوں کے کلچر کے اعتبار سے۔ اللہ اکبر، مکے کی سرزمین، اللہ اکبر، جہاں میرے آقا دنیا میں تشریف لائے، جہاں میلاد مصطفیٰ ہوئی، جہاں آمد مصطفیٰ ہوئی، جہاں سرکار کی آمد ہوئی، وہ مکہ آج جو ہمارا مرکز عقیدت ہے، اللہ اکبر، اس مکے کی سرزمین کا حال کیا تھا؟ وہاں بچیوں کو لوگ زندہ دفن کرتے تھے۔ آپ نے سنا ہوگا، علماء سے بار بار سنا ہوگا، میں کوئی ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا، صرف اشارے دینا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، وہاں پر لوگ بچیوں کو زندہ دفن کرتے تھے۔ لوگ اتنے بڑے زنا کے اندر مبتلا تھے کہ اللہ اکبر، ایک
ایک ایک عورت کے ساتھ 8-10 مردوں کے ناجائز اور حرام تعلقات ہوا کرتے تھے. بعض عورتوں کا حال یہ تھا کہ وہ 8-10 مردوں کے ساتھ منہ کالا کرتی اور جب شکم میں بچہ آ جاتا وہ بچے کو جنم دیتی اور پھر بچہ اٹھا کر کے آتی اور وہ 8-10 جنہوں نے منہ کالا کیا تھا وہ سب ایک ساتھ کھڑے رہتے. وہ جس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیتی بچہ اسی کا کہلاتا, بچہ اسی کو دے دیا جاتا. کس قدر بے حیائی کا ماحول تھا, کس قدر بے غیرتی کا ماحول تھا. لوگ اللہ اکبر ماں کی گود میں شراب پلائے جاتے تھے. آج ہندوستان ہو یا برطانیہ کی سرزمین ہو یا امریکہ کی سرزمین ہو یا یورپ میں کسی علاقے میں آپ دیکھ لیں, ہر جگہ انسان نشہ کرتا ہے تو بالغ ہونے کے بعد کرتا ہے. لیکن میرے آقا کی آمد سے پہلے حالات کتنے خراب تھے, حالات کتنے بدترین تھے کہ مائیں اپنی گود میں اپنے بچوں کو شراب پلایا کرتی تھی, دودھ کے ساتھ شراب پلایا کرتی تھی. ایک طرف بچوں کو بچیوں کو زندہ دفن کرنا, دوسرا بچوں کو ماں کی گود میں شراب پلایا جانا, تیسرا بدکاری کا اتنا عام ہو جانا کہ اگر کوئی عورت بدی کے لیے نہیں ملتی تو وہ جانوروں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر, وہ اپنی ماں کے ساتھ بھی بدکاری کرتے تھے. اللہ اکبر, کعبے کا طواف ننگے ہو کر کیا کرتے تھے. یتیموں کا مال کھا جانا کوئی عیب نہیں تھا, بیواؤں پہ ظلم کرنا کوئی عیب نہیں تھا. بیواؤں کو منحوس سمجھا جاتا تھا, یتیموں کا حق مارا جاتا تھا, بیٹیوں کو عیب تصور کیا جاتا تھا. لیکن آؤ اللہ اکبر, چرخاری والو, اللہ کے حبیب علیہ السلام کی آمد, مصطفیٰ کریم کی آمد نے کیسا انقلاب برپا کیا پوری دنیا کے اندر. اور وہ انقلاب کیوں آیا؟ حضور نے آ کر پہلے نماز کی دعوت نہیں دی, حضور نے آ کر پہلے روزے کی دعوت نہیں دی, حضور نے آ کر پہلے زکوٰۃ کی دعوت نہیں دی, حضور نے آ کر پہلے صدقات کی دعوت نہیں دی, حضور نے آ کر پہلے حج کی دعوت نہیں دی. میرے آقا نے اپنے حسن سے, اپنے جمال سے, اپنے کمال سے, اپنے اخلاق سے, اپنے کردار سے, اپنی معصوم اداؤں سے, اپنے تبسم سے, اپنے تکلم سے میرے آقا نے لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا, لوگوں کو اپنا عاشق بنایا. حضور نے پہلے سب سے پہلا کام کیا کیا؟ اپنا عاشق بنانے کا کام کیا. لوگوں کے دل میں اپنی محبت پیدا کی, لوگوں کے دل میں اپنی الفت پیدا کی. اور کتنا عشق پیدا کر دیا, اتنا عشق پیدا کیا کہ اللہ اکبر, جب رسول اللہ نے فرمایا شراب چھوڑ دو تو وہ شراب چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور نے فرمایا جوا چھوڑ دو, وہ جوا چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. حضور علیہ السلام نے فرمایا سود چھوڑ دو, میرے آقا جو کہتے گئے وہ سب کچھ کرتے گئے. میرے سرکار نے فرمایا جو سود کا ایک لقمہ کھاتا ہے گویا وہ اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرتا ہے. لوگ مان گئے, انہوں نے سود چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا جو جوا کھیلتا ہے گویا کہ وہ سور کے خون میں اپنے ہاتھوں کو رنگ لیتا ہے, انہوں نے جوا چھوڑ دیا. میرے آقا نے فرمایا بت پرستی اس انسان کی فطرت نہیں ہے, یہ شرک ہے. ان لوگوں نے بت پرستی ترک کر دی. حضور نے جو بات کہی میرے آقا علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ بیٹی کا باپ ہونا عیب کی بات نہیں ہے, میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں. میرے آقا نے بتا دیا کہ بیٹیوں کا باپ اگر بیٹی پہ ظلم نہ کرے, بیٹی سے پیار کرے, اچھا نام رکھے, اچھی تربیت کرے, اچھے گھرانے میں شادی کر دے تو ایسا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے. اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں تو دوسروں کی بیٹیوں کو, اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والے جب میرے آقا کی زبان سے انہوں نے سنا کہ محبوب بیٹیوں کا باپ ہے, محبوب بیٹیوں سے پیار کرتے ہیں, محبوب بیٹیوں سے محبت کرتے ہیں, تو پھر وہ لوگ بھی اپنی تو اپنی دوسروں کی بیٹیوں سے محبت کرنا سیکھ گئے. اب پتا چلا معاشرے کی اصلاح عنوانات کے انتخاب سے صرف نہیں ہوگی بلکہ معاشرے کی اصل اصلاح اگر ہوگی تو عشق مصطفیٰ کی بنیاد پر, محبت رسول کی بنیاد پر. اور یہ وہ جوہر ہے, خدا کی عزت کی قسم, عشق مصطفیٰ جس قوم کو نصیب ہو جاتا ہے وہ قوم جو ہے اللہ اکبر خلاؤں میں پرواز کرنے لگتی
बनती है। इश्क मुस्तफ़ा जिस कौम को नसीब हो जाता है अदना आला बन जाता है, गुमनाम जो है वो शोहरत पा जाता है, बदनाम जो है वो नेक नाम हो जाता है। हद तो ये है इश्क मुस्तफ़ा अगर पागलों को मिल जाए तो पागल भी दुनिया के इमाम बनते नजर आते हैं। इश्क मुस्तफ़ा अगर बोरिया नशीनों को मिल जाए तो बोरिया नशीन कैसर और किसरा के ताजदार बनते नजर आते हैं। अल्लाह अकबर। आज जरूरत है मुसलमान जवानों के दिलों के अंदर मोहब्बत रसूल पैदा करने की, इश्क रसूल पैदा करने की। एक चीज मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। आइए मैं दो बातें अर्ज करूंगा और अपनी बात मुकम्मल करूंगा। अल्लाह अकबर। लेकिन आप सबकी तवज्जो चाहता हूँ। मेरे आका से इश्क करो, मेरे आका से मोहब्बत करो, मेरे आका से प्यार करो। कैसे? माँ से जितना प्यार करते हो उतना नहीं, माँ से ज्यादा नबी से प्यार करो, बाप से ज्यादा नबी से प्यार करो, उस्ताद से ज्यादा नबी से प्यार करो, बच्चों से ज्यादा नबी से प्यार करो, बीवियों से ज्यादा नबी से प्यार करो, दौलत से ज्यादा नबी से प्यार करो, जन्नत से ज्यादा नबी से प्यार करो। पूरी कायनात से ज्यादा अगर किसी से मोहब्बत करना है तो अपने नबी से करो, मेरे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों। लेकिन आप सोचते होंगे इश्क रसूल, इश्क रसूल, इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल, मोहब्बत रसूल। क्या ये नबी की मोहब्बत हम पे थोपी जा रही है? नबी का प्यार क्या हम पे थोपा जा रहा है? मैंने दो बातें करनी है। एक तो नबी का प्यार और दूसरा प्यार क्या चीज है, प्यार किसे कहते हैं, इश्क किसे कहते हैं। बस ये दो बातें अगर आपका ज़हन सलामत रहा, मेरी तरफ मुतवज्जे रहा तो बात मैं आपके सामने करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, ऐ मेरी कौम के जवानों, तुमने जो फिल्म के हीरो से दिल लगा लिया है वल्लाह वो जानी इस काबिल नहीं है कि आप उससे प्यार करें। प्यार करने के लिए जरा देखो तो सही कि तुम प्यार कर किससे रहे हो। एक जानी से, एक शराबी से, एक नचनिए से जो स्क्रीन के सामने आकर जिना करता है उससे तुम प्यार कर रहे हो। अल्लाह अकबर। सुन लो, जो दुनिया में जिससे प्यार करेगा कयामत के साथ उसके साथ उठेगा, कयामत के दिन उसके साथ उठेगा। अब अगर आप किसी हीरो की मोहब्बत में फटी हुई पैंट पहन रहे हैं, अल्लाह अकबर, तो कयामत के दिन आप नबी के साथ नहीं उठेंगे, आप उस जानी हीरो के साथ उठेंगे। अगर आप शराब पी रहे हैं तो आप हीरो के साथ उठेंगे, बल्कि हीरो तो हीरो यजीद के साथ, फिरौन के साथ, हामान के साथ, अल्लाह अकबर, इन बदतरीन लोगों के साथ उठोगे। अगर तुम जुआ खेल रहे हो तो अल्लाह अकबर, फरमाया गया जुआ खेलने वाले की कब्र फिरौन और नमरूद के करीब की जाती। जुआ खेलने वाले दुनिया में कहीं भी मरेंगे वो फिरौन और नमरूद के करीब कर दिए जाएंगे और वो क़यामत के दिन उन्हीं के साथ उठेंगे। आज जंगली रमी के नाम पर, इंटरनेट पर, अलग अलग गेम्स के नाम पर मेरा जवान जुए में मुब्तला है। अभी हमारे उलमा सादात किराम आते हैं, आपकी तमन्ना होती है बस मुसाफा कर लो। मेरी भी बचपने से एक तमन्ना रही है, एक शौक रहा है कि जो भी अल्लाह वाला मिला चाहे उससे मेरी उंगलियां ही टच हो जाए। इसीलिए पब्लिक से भी जहां लोग संजीदगी से मिलना चाहते हैं मैं शौक से मिलता हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता इस मजमे में कौन अल्लाह वाला है। उससे मेरे हाथ लग जाए और अल्लाह मेरे वजूद पर जहन्नम की आग को हराम कर दे। आप मुसाफिर को समझते क्या हो? एक बादशाह ने मौत के बाद, जिसने पूरी जिंदगी लोगों पे जुल्म किया था, जब वो मर गया तो लोगों ने देखा वो जन्नत के बागों में टहल रहा है। तो लोगों ने पूछा, ओ जालिम दुश्मने खुदा, तू जन्नत के बागों में कैसे आया? तो उसने बताया, एक दिन मैंने हजरत सैयदना बायजीद बुस्तामी के हाथ चूम लिए थे, उसी के सदके में अल्लाह ने बेहिसाब मुझे जन्नत अता फरमाई। आप मुझे बताओ,
ہیں تو رسول اللہ کے ہاتھوں کو چومنے کی برکت کیا ہوگی. اور تمہیں اور ہمیں ایک موقع اللہ دے گا, تم کو بھی دے گا, مجھے بھی دے گا انشاءاللہ, ایک موقع دے گا کہ اپنے نبی سے ہم مصافحہ کریں, ان کے ہاتھ چومیں. انشاءاللہ وہ موقع آپ کو ہمیں نصیب ہوگا. میرے نبی نے خود فرمایا وہ دن کب آئے گا, وہ دن کب آئے گا, وہ دن اس وقت آئے گا جس کو میدان محشر کہتے ہیں. جب میدان محشر ہوگا حضور اپنی امت سے مصافحہ کریں گے, میرے آقا ہم سے مصافحہ کریں گے. لیکن سنو سنو, وہ نوجوان جو آج موبائل پر الگ الگ گیمز کے چکر میں, جنگلی رمی کے چکر میں, رمی کے چکر میں, اور خدا جانے کن کن خرافات کے چکر میں جو لوگ آج جوا کھیل رہے ہیں, کوئی تاش کے پتے, کوئی جو ہے وہ کیرم, پتہ نہیں کیسی کیسی بنائیں آ گئی ہے. گیم کھیلنے والوں, جب رسول اللہ اپنی امت سے مصافحہ کریں گے تو جو لوگ دنیا میں جوا کھیلتے ہوں گے ان کے ہاتھ سور کے خون سے رنگے ہوئے ہوں گے. اب میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو کیا مولانا صادق صاحب سے آپ مصافحہ کر سکیں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں ان علماء کرام سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے؟ اگر کیچڑ میں ہاتھ رنگے ہوں تو ثنا خان رسول جاوید صاحب اور جو ہے وہ سلمان صاحب, ان سے آپ مصافحہ کرنے کی ہمت کریں گے کہ یہ لوگ تو بڑے عاشق رسول ثنا خان رسول ہیں, ہاتھ میں کیچڑ ہے, ان سے کیسے مصافحہ کریں؟ ارے نادان, اگر مٹی ہاتھ میں لگی ہو تو عاشق رسول سے مصافحہ نہیں کر سکتا. جب جوا کھیلنے کی وجہ سے تیرے ہاتھ سور کے خون میں رنگے ہوں گے تو ساری امت نبی سے مصافحہ کر رہی ہوگی اور تو محروم کھڑا ہوگا. اس وقت میرے بھائی پچھتانے سے کام نہیں چلے گا, اس وقت رونے سے کام نہیں چلے گا, اس وقت بلکنے سے کام نہیں چلے گا, اس وقت آؤ فغا سے کام نہیں چلے گا. رونا ہے تو آج رو لے, پچھتانا ہے تو آج پچھتا لے, چھوڑ دو گناہ, ورنہ قیامت کے دن سوائے پچھتانے کے اور کوئی کام نہیں آئے گا, اور کچھ کام نہیں چلے گا. یہ ہیرو, یہ کرکٹر, یہ نچنیے, یہ زانی, یہ شرابی جن کو آئیڈیل بنا رکھا ہے, ان سے پیار نہ کرو. اگر دل دینا ہے تو آمینہ کے لال کو دو, اگر پیار کرنا ہے تو آمینہ کے لال سے کرو. آج میں جو بات کہنے جا رہا تھا, دو باتیں, ان میں سے ایک یہ کہ لوگوں یہ نہ سوچنا کہ نبی کا عشق, نبی کی محبت ہم پہ تھوپی جا رہی ہے کہ زبردستی محبت کرو. واللہ ان کی محبت تھوپ نہیں رہے ہیں. خدا کی عزت کی قسم, میرے نبی ہے ہی ایسے, میرے نبی ہیں ہی ایسے کہ جو دیکھ لے محبت کرنے پہ مجبور ہو جائے, جو پڑھ لے ان کی زندگی پڑھ لے وہ عشق کرنے پہ مجبور ہو جائے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں, اگر تم حسن کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو تو ان سے بڑھ کر حسن والا کوئی نہیں ہے. اگر علم کی بنیاد پر کسی سے محبت کرتے ہو ان سے بڑھ کر علم والا کوئی نہیں ہے. کتنے بھی بڑے سے بڑے عالم کی آپ سند اٹھا کر کے دیکھ لیں, ہر عالم کی سند میں استاد کی حیثیت سے انسان کا نام لکھا ہوگا. تنہا میرا نبی ہے جس کے استاد کی حیثیت سے کسی انسان کا نام نہیں ہے, بلکہ وہ ڈائریکٹ اللہ کے شاگرد ہے. الرحمن علم القرآن, رحمان نے قرآن سکھایا, انسان کی جان محمد الرسول اللہ. لوگ کہتے ہیں میں اتنی بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا, میرے علم کا اندازہ لگاؤ. میں کہتا ہوں جو خدا سے پڑھ کے آیا اس کے علم کا اندازہ لگاؤ. اس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے محبوب, آپ جو کچھ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ سب کچھ آپ کو سکھا دیا. میلاد میں میری تمنا ہے, میلاد میں آپ جو نعرے لگاتے ہیں لگائیں, ایک نعرہ بار بار لگائیں. کوئی بندہ مجمع میں یہ کہے محمد ہمارے
جب کوئی کہے محمد ہمارے تو پورا مجمع کہے بڑی شان والے. اب میں نعرہ لگاتا ہوں، آپ جواب دیں محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. اگر حسن کی بنیاد پر کسی سے عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی سے بڑا حسن والا کون ہے؟ ہر حسن والے سے مخلوق محبت کرتی ہے. آمنہ کا لال وہ ہے جس سے خالد خود پیار کرتا ہے، خالد خود جس سے محبت کرتا ہے. کیا حسن ہے اے سید ابرار تمہارا، اللہ بھی ہے طالب دیدار تمہارا. اور کیوں دید کے مشتاق نہ ہو، حضرت یوسف اللہ کا دیدار ہے، دیدار تمہارا. محمد ہمارے، محمد ہمارے. لوگ گستاخیاں کر رہے ہیں، بچے بچے کو یہ نعرہ یاد کرا دو محمد ہمارے. سب سے بہتر جواب یہی ہے کہ حضور کی شان بیان کی جائے، حضور کے مرتبے بیان کی جائے. اگر حسن کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے، میرے نبی سے بڑھ کر کوئی حسن والا. علم کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے تو میرے نبی سے بڑھ کے علم والا. اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے پیار ہوتا ہے، میرے نبی سے بڑھ کے اخلاق والا. کوئی ایسا لاؤ نا جو اپنے دشمن کو بھی دعا دے، کوئی ایسا لاؤ نا جو گالیاں سن کر بھی دعا دے، کوئی ایسا لاؤ نا جو بھوکا رہ کے اوروں کو کھلائے، کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمن کے لیے چادر بچھائے، کوئی ایسا لاؤ نا جو دشمنوں کو معاف کر کے بھی ایمان کی دولت عطا کرے. کیا اخلاق ہے، صاحب خلق عظیم. بڑی شان، بڑی شان. اس نعرے میں بڑی شان والے، بڑی شان والے، بڑی شان والے. میرے عزیز اس میں نام محمد بھی ہے. جب آدم نے نام محمد لیا تو اللہ نے سب بخش دیا. یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا، بگڑے بھی بنا دیتا ہے. سب نام محمد. آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، رکھو لحد میں جس نے عزیزوں پڑھ کے سنانا نام محمد. پڑھتی درود دوڑے گی حورے، لاشا جو لے گا نام محمد. اللہ اکبر. کیا نام ہے یہ، نام کی برکت کیا ہے. اپنے جمیل رضوی کے دل میں آجا سما جا نام محمد. آنکھوں میں آ کے دل میں سما کے رنگت رچا جا نام محمد. عرض یہ کر رہا تھا، اگر اخلاق کی بنیاد پہ کسی سے محبت اور عشق ہو سکتا ہے تو میرے نبی کے اخلاق دیکھو. ٹھیک، اب ذرا آگے آئیے، دل لگائیے. جو بات پہلی ہونی ہے، حضور کا عشق ہم کسی پہ تھوپ نہیں رہے. ہم تو بس یہ کہتے کوئی میرے آقا کو دیکھ لے، اور کوئی دیکھ نہیں سکتا کتاب میں پڑھ لے، اور کوئی پڑھ نہیں سکتا تو ہم جیسے دیوانوں سے سن لے. لوگ مجبور ہو جائیں گے عشق کرنے پر، محبت کرنے پر. آئیے ایک بات کہنے لگا ہوں، اگر دل لگ رہا ہے تو ایک بات شروع کرتا ہوں. عشق کے تار، عشق کے اوراق، کتاب عشق سے اب ورق پلٹنا شروع کیا جاتا ہے، گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. دیکھو میں نے بہت بڑا دعویٰ کیا کہ جو میرے آقا کو دیکھے گا یا سنے گا یا پڑھے گا وہ عشق کرنے پر، محبت کرنے پر مجبور ہو جائے گا. کیسے ہیں میرے آقا، کیسے ہیں میرے آقا. اللہ
اللہ اللہ جنہوں نے تصور میں دیکھا وہ کہنے لگے لم یاتی نظیرو کا فی نظرین مثلے تو نہ شد پیدا جانا جگ راج کو تاج ترے سر سوہے ہے تجھ کو شہد و سرا جانا وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں سرتابہ قدم ہے تنے سلطان زمن پھول لب پھول دہن پھول سکن پھول بدن پھول واللہ جو مل جائے میرے گل کا پسینہ مانگے نہ کبھی عطر نہ پھر چاہے دلہن پھول. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. محمد ہمارے، ہاتھوں کو اٹھا کر محمد ہمارے، محمد ہمارے. حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان کیا ہے؟ ایک مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ نے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا. کس نے سنا؟ خدیجۃ الکبریٰ نے محمد الرسول اللہ کا ذکر سنا. اور ذکر سننے کے بعد وہ پریشان تھی کیونکہ اس کا مال مکے کے تاجر لے کر جاتے اور لے جانے کے بعد لوٹ کے کھا لیتے، قفلے بازی کرتے. وہ پریشان تھی کوئی ایسا بندہ مجھے مکے میں ملے جو میرا مال لے جائے، ایمانداری کے ساتھ دیانتداری کے ساتھ بیچ کر منافع کے ساتھ لائے. میں اس کو جتنا کہے گا اتنا منافع دوں گا، اتنا منافع دوں گی. اس طریقے سے جناب خدیجہ نے بہت ذہن دوڑایا، بڑی کوشش کی. کسی نے ان کے سامنے سیدنا محمد الرسول اللہ کا ذکر کیا کہ وہ عبداللہ کے لخت جگر ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، آپ بات کرو. وہ اپنے چچا کی بات نہیں ٹالتے. ہوا کیا؟ اللہ اکبر. خدیجہ نے حضرت ابو طالب کو طلب کیا اور کہا اے مکہ کے سردار، میرا مال لوگ لوٹ کر کھا جاتے ہیں، کیا آپ جو ہے ایسا نہیں کیجئے گا کہ میرے مال کی حفاظت کیجئے گا؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے کر دیں گے، لیکن طریقہ کیا ہوگا؟ تو کہا آپ کا بھتیجا جو محمد ہے روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے دیکھا نہیں ہے لیکن سنا ہے بڑا دیانتدار ہے، بڑا نیک ہے، بڑا پارسا ہے، بڑا پرہیزگار ہے. اس کو میرا مال لے کر کے ملک شام بھیجنا ہے. اللہ اکبر. جناب ابو طالب گھر آتے ہیں اور میرے آقا سے کہتے ہیں اے میرے بیٹے محمد روح فدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک خاتون ہے جس کا نام خدیجہ ہے، اس کا مال لے کر جانا ہے. میرے آقا نے فرمایا چچا آپ جانتے ہیں میں مزدوری پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اس کے بعد حضرت ابو طالب نے کہا میرے بچے، میرے بیٹے، میں آپ کو مزدوری کے لیے تھوڑی کہتا ہوں، میں تو آپ کو ایک بیوہ کی مدد کے لیے کہتا ہوں. آپ تو بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ تو بیواؤں کی امداد کرتے ہیں. جب بیوہ کی امداد اور مدد کی بات آئی تو میرے آقا تیار ہو گئے. بات پھر الگ عنوان پہ جاتی ہے لیکن اب اس طرف جانے کی بجائے اصل عنوان کی طرف لانا چاہتا ہوں. حضرت ابو طالب نے کہا جاؤ فلاں محلے کے اندر اس عورت کا، اس خاتون کا گھر ہے، وہ 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی ہے، ملکہ تجار ہے، وہ ملکہ تجار ہے. وہ اللہ اللہ، پورے مکے میں اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، جا کر بات کرو. اب سننا کیا ہوا. میرے آقا جب پہلی مرتبہ خدیجۃ الکبریٰ کے گھر تشریف لے گئے تو خدیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں کئی کتابوں کا اتنے مجموعہ، کئی تاریخی روایات کا اتنے مجموعہ نچوڑ کر آپ کی خدمت میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں. ذرا توجہ کرنا میرے آقا کی شان کیا ہے. جناب خدیجہ کہا کرتی تھی کہ میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا، میرا گھر مکے کی ایسی گلی میں تھا کہ نہ سورج نکلتے وقت نہ سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے کبھی اس کی کرنیں میرے گھر میں نہیں آتی تھی. آپ توجہ کرنا جملے پر. سورج نکلتے وقت سورج ڈوبتے وقت میرے گھر کے دروازے سے میرے گھر میں سورج کی کرن نہیں آتی تھی. جیسے ہندوستان میں کسی کا مکان یا شمال کی طرف ہو یا جنوب کی طرف ہو تو نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آئے گی نہ سورج ڈوبتے وقت کرنیں آئے گی. تو خدیجہ کا مکان مکہ المکرمہ میں ایسے
ایسے سمت میں تھا نہ سورج نکلتے وقت دروازے سے کرنیں آ سکتی تھی نہ ڈوبتے وقت کرنیں آ سکتی تھی، مگر خدیجہ کہتی ہے ایک مرتبہ میں دروازے کی طرف پیٹ کر کے اپنے کام میں مصروف تھی تو میں نے دیکھا میرے گھر کے دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے، میرے گھر کی دیوار پر دروازے کی طرف سے سورج کی کرنیں پڑی ہے۔ میں حیران ہو گئی، دل میں خیال آیا آج سورج نکلا کدھر سے، آج سورج نکلا کدھر سے کہ میرے گھر کے دروازے سے روشنی سورج کی آئی، لیکن جب میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہ سورج نہیں تھا بلکہ وہ تو رشک آفتاب تھا، وہ تو رشک مہتاب تھا۔ وہ کیا تھا؟ جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو کوئی اور نہیں تھا، وہ زہرا کے بابا حسنین کے نانا ابو القاسم محمد الرسول اللہ تھے۔ میں نے پہلی مرتبہ جب محمد عربی کو دیکھا میرے دل نے کہا واللہ اس سے خوبصورت میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ خدیجہ تم کیا کہتی ہو؟ جبریل نے بھی یہی کہا، یہی بولے سدرہ والے چمنے جا کے ڈالے سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ خدیجہ کہتی میں نے پہلی بار دیکھا، جو بھی مجھ سے بات کرنے آتا تھا میں ہی بات کرتی تھی، لیکن آج ایسی مرعوب ہوئی کہ ساری بات وہی کرتے رہے، میں نے کوئی بات نہیں، میں ہاں ہاں کرتی رہی۔ آپ کیوں نہ ہاں کرتی؟ فصحا عرب کے بڑے بڑے، فصحا عرب کے بڑے بڑے تیرے آگے یوں ہے دبے لچھے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان۔ کون کلام کرے وہاں؟ ارے وہاں تو فرشتے بھی خاموش ہیں، وہاں تو فرشتے بھی چپ ہیں، بلکہ کلام کی شیرینی کا یہ عالم ہے کہ خدا بھی اپنا کلام ان کی زبان سے سننا چاہتا ہے۔ قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ جناب خدیجہ فرماتی ہے میں تو ہاں ہاں کرتی رہ گئی۔ جب وہ چلے گئے، کل سامان جائے گا ملک شام، کل سامان ملک شام جائے گا، وہ تو چلے گئے، وہ کیا گئے کہ سارا چین لے گئے، سارا قرار لے گئے۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، میرے نبی کو جس نے دیکھا وہ کبھی نفسانی محبت ناپاک محبت میں مبتلا نہ ہوا۔ میرے آقا کے حسن کا کمال یہ ہے، جس نے بھی دیکھا وہ ایمانی اور رحمانی محبت میں جو ہے وہ گرفتار ہو گیا۔ اس لیے حضور مفتی اعظم کہتے ہیں وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، وہ ہنسی کیا جو فتنے اٹھا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے، ہاں ہنسی تم ہو فتنے مٹا کے چلے۔ اللہ اکبر۔ خدیجہ کہتی ہیں وہ چلے گئے، میں نے اپنے غلام میسرہ کو بلایا اور میسرہ سے کہا او میسرہ، جب بھی تو جاتا تھا تجارت کے لیے کسی تاجر کے ساتھ تو میں تجھ سے کہتی تھی مال کا خیال کرنا، روپیوں کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، مال کا خیال کرنا، چیزوں کا خیال کرنا، یعنی کہ اپنے انداز میں اپنے لب و لہجے میں روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ اس وقت روپیے پیسے نہیں تھے، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے مال دیکھنا، روپیے پیسے دیکھنا۔ اللہ اکبر۔ جب خدیجہ نے اللہ اکبر میسرہ سے کہا جب بھی تو گیا کسی تاجر کے ساتھ تو میں نے کیا کہا، یا تو مال کا خیال کرنا یا تو روپیے پیسے کا خیال کرنا۔ لوگ چوری کر لیتے ہیں، لوگ کھا جاتے ہیں، لوگ چیٹنگ کر لیتے ہیں، لیکن اے میسرہ، اے میسرہ، اے میسرہ، آج میں نے ایک ایسی خدا بھاتی صورت دیکھی، ایک ایسی منمونی صورت دیکھی۔ کل جس نے قافلہ تجارت کر لے جانا ہے، تو نے مال پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے پیسوں پہ دھیان نہیں کرنا، تو نے دھیان محمد پہ کرنا، تو نے دھیان اور ان کی ایک ایک
ایک چیز کو نوٹ کرنا، وہ اٹھتے کیسے، وہ بیٹھتے کیسے، وہ سوتے کیسے، وہ جاگتے کیسے، وہ بولتے کیسے، وہ جھگڑا کیسے کرتے، وہ تجارت کیسے کرتے، وہ سفر کیسے کرتے، وہ کس طریقے سے زندگی کے شب و روز گزارتے. حد ہے تاجروں کے ساتھ یہ ساری چیزیں نوٹ کی جاتی ہیں؟ نہیں. لیکن بہرحال خدا جانے خدیجہ بہت ذہین خاتون تھی، انہوں نے یہ بات کہہ دی میسرہ کو. میسرہ گیا اور جانے کے بعد المختصر، پوری لمبی چوڑی نہیں کرتا، المختصر یہ میسرہ ساتھ گیا. شام سے جب واپس آیا، ملک شام سے جب واپس آیا تو پہلے ہی سواری دوڑاتے ہوئے دوڑتے بھاگتے آیا، کیونکہ قاصد کو بھیج چکا تھا کہ بہت سارا مال و دولت اور منافع لے کر آ رہے ہیں، بہت برکت ہوئی ہے اس مرتبہ، بہت برکت ہوئی ہے، بہت برکت ہوئی ہے. قاصد پہلے ہی پہنچ چکا تھا. خدیجۃ الکبریٰ اپنی ٹیرس پر، اپنے گھر کے ٹیرس پر، اپنے گھر کی چھت پر اپنی سہیلی نفیسہ کو لے کر بیٹھی ہوئی دیکھ رہی تھی کہ قافلہ آنے کا منظر کتنا خوبصورت ہے. خدیجہ اور نفیسہ بیان کرتی ہے جب قافلہ مکے کے قریب آ رہا تھا تو پورا قافلہ جانوروں کے پیروں کی ٹھوکر لگنے سے جو دھول اور گرد و غبار اڑ رہی تھی، کیونکہ سیمنٹ کی سڑکیں تو نہیں تھی، ڈامر کے روڈ تو نہیں تھے، کچے راستے تھے اور جانوروں کی ٹاپوں سے ان کے پیروں سے دھول اڑتی تھی. خدیجہ کہتی ہے کہ پورا قافلہ دھول کے اندر چھپا ہوا تھا، بس اتنا لگتا تھا کہ کچھ آ رہا ہے، لیکن اس دھول میں، اس گرد و غبار میں بھی ایک چہرے کی ٹکیا چاند کی طرح چمک رہی تھی. دھول پر اس کا کوئی اثر، دھول کا اثر کوئی اس کے چہرے پہ نہیں تھا. جب دیکھا وہ چہرہ کون سا ہے تو وہ چہرہ وہی تھا. لَكَ بَدْرٌ فِي الْوَجْهِ الْأَجْمَلِ خَطْ حَالَ مَا زُلْفُ ابر اجل تورے چندن چندر پرا کنڈل رحمت کی بھرن برسا جا. محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے. وہ کسی اور کا چہرہ نہیں تھا، وہ آمنہ کے لال کا چہرہ تھا، وہ عبداللہ کے در یتیم کا چہرہ تھا. اللہ اکبر. خدیجہ کہتی ہے جب میں نے دیکھا وہ چہرے کی چمک کے وہ قریب آ رہا ہے، ایسے میں میسرہ کو جب اپنی سواری دوڑاتا ہوا آیا اور چھت پر چڑھ گیا. وہ کہا مالکا مالکا مالکا، مبارک ہو مبارک ہو. دیکھ کتنا منافع، کتنا منافع، کتنا منافع. سیدہ خدیجہ نے میسرہ لگا، میسرہ آج منافع مت سنا، میسرہ آج منافع مت سنا. مجھے یقین ہے کہ جس برکت والے کو بھیجا ہے تو ہونا برکت ہی ہے، ہونا تو برکت ہی ہے. آج میں تجھ سے جو پوچھ رہی وہ بتا. ہاں تو یہ گفتگو کا لہجہ اس کو آپ غلط رنگ مت دینا. خدیجہ نے کہا میسرہ جس چہرے والے کو بھیجا اس میں برکت ہی برکت. مجھے آج برکت کی داستان نہ سنا، یہ بتا محمد کے عیب کیا ہے، یہ بتا محمد کے. درود پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آقا کا نام آئے تو کیا پڑھا کریں؟ جب بھی حضور کا نام لیے تو ہم القاب سے لینا چاہتے ہیں، لیتے بھی ہیں، لیکن آج بیک گراؤنڈ بتانا ہے کہ مکالمہ کیا ہو رہا ہے نا، تو بات سمجھ میں آئے گی. خدیجہ نے کہا میسرہ برکت کی داستان نہ سنا، مجھے یقین ہے برکت ہی ہوگی کیونکہ میں نے بھیجا ہی تھا برکت والے. لیکن تجھ سے سوال ہے محمد میں عیب کیا ہے وہ بتا. اب اس نے بتانا شروع کیا، بات کرنے شروع کی. کیا کی آپ بھی سنیں. ابھی میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا، میسرہ نے کلمہ نہیں پڑھا. جب خدیجہ نے پوچھا محمد کے عیب کیا ہے تو میسرہ بول پڑا ان کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی، کے بدن پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی. کہا ان کا عیب پتہ ہے تو کہا جب پسینہ نکلتا ہے تو مشک کی خوشبو آتی ہے. او میسرہ عیب پتہ ہے ان کے کپڑے کبھی میلے نہیں ہوتے. او میسرہ عیب پتہ ہے کہا کہ وہ کنکر پہ قدم رکھتے ہیں تو کنکریاں موم کی طرح پیروں کے نیچے نرم ہو جاتی ہے. کہا میسرہ عیب پتہ ہے کہا وہ درختوں کے قریب سے گزرتے ہیں تو سوکھے درخت ہرے ہو جاتے ہیں. کہا میسرہ عیب پتہ ہے
سجدہ کرتی ہے، ان کو اونٹ سجدہ کرتے ہیں۔ کہا میسرہ ہے پتہ ہے، کہا کہ خشک زمین پہ قدم رکھتے ہیں تو وہ زمین ہری بھری ہو جاتی ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، سوکھے کنویں میں وہ تھوک دیتے ہیں تو وہ کنویں کا پانی بھر جاتا ہے۔ کہا او ہے پتہ ہے، تو کہا کھاری کنویں کے اندر لعاب ڈال دیتے ہیں تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ کہا ہے پتہ ہے، کہا بادل ان کے سر پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے، اے پتہ وہ کبھی جھوٹی قسم نہیں کھاتے، اے پتہ وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتے، کہا ہے پتہ کسی پہ زیادتی نہیں کرتے، اے پتہ کبھی کسی کو ڈانٹا تک نہیں، ہر ایک سے مسکرا کے بات کرتے ہیں۔ کہا اے پتہ ہے، تو کہا کہ جب وہ کسی درخت کے نیچے آتے ہیں اور پہلے سے لوگ آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور سائے میں آنا چاہتے ہیں تو درخت تو بڑھ کر اپنی ٹہنیاں بڑھا کر ان پر سایہ کرنے لگتا ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا کہ آسمان کا بادل ان پہ سایہ کرتا ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا وہ تھکتے نہیں ہے۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا جب وہ سوتے ہیں تو سونے میں بھی اوروں کی طرح ان کا انداز نہیں ہوتا۔ میسرہ سے کہا او میسرہ اے پتہ ہے، تو وہ کہتا ہے جب وہ سو کے اٹھتے ہیں تو نیند کا اثر ان کے چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا نیند میں بھی ان کی زلفیں نہیں بکھرتی۔ کہا ہے پتہ ہے، کہا ان کے منہ سے کبھی بدبو نہیں آتی بلکہ خوشبو آتی ہے۔ موئے خدیجہ نے کہا او میسرہ اے پتہ ہے، تو میسرہ کہتے ہیں مالکہ میں نے تیرا نمک کھایا ہے، اگر تو میرے ایک ہاتھ میں چاند لا کر رکھے اور دوسرے ہاتھ میں سورج لا کر رکھے اور پھر پوچھے کہ محمد کا عیب کیا ہے تو میں کہوں گا خدا کی قسم اللہ نے ان کو بے عیب پیدا فرمایا۔ محمد ہمارے، محمد ہمارے، محمد ہمارے۔ کلمہ پڑے بغیر میسرہ یہ کہہ رہا ہے وہ بے عیب ہے، ایسا نبی اپنا۔ دوسری اور آخری بات، پہلی بات ہو گئی، دوسری اور آخری بات، ایسے نبی سے ہم نے کیا کیا؟ کیا کیا؟ پیار کیا، محبت کی، عشق کیا؟ نہیں تو کہہ نہیں سکتے، نہیں کہیں گے تو کفر ہونے کا ڈر ہے، ہاں کہیں گے تو جھوٹ ہونے کا ڈر ہے نا؟ آپ کہیں گے ہم نے عشق تو کیا مولانا، ہم نے عشق کیا، سید صاحب ہم نے عشق کیا، حضرت ہم نے عشق کیا۔ میں نے کہا عشق کیسے کیا؟ کبھی عشق سوچا بھی کسے؟ اپنے جیسے سے عشق ہوتا ہے، نیند نہیں آتی ہے نا؟ اپنے جیسے سے پیار ہو جائے، مثال کے طور پہ جب میرے بچے مجھے یاد آتے ہیں، آپ کے بھی آتے ہوں گے، سفر میں بچوں کی صورت یاد کر کے نیند اڑ جاتی ہے، ماں یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے، بیوی سے محبت ہے بیوی یاد آتی ہے نیند اڑ جاتی ہے نا؟ اپنے جیسوں سے پیار کرو تو نیند نہیں آتی۔ اللہ کے محبوب سے پیار کیا، فجر میں کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ کیسے سوتے پڑے رہتے ہو؟ فجر میں سونے والا عاشق ہے؟ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قوت القلوب میں شیخ ابو طالب مکی حدیث لکھتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا جو مجھ سے عشق کا دعویٰ کرے اور پوری رات سو جائے وہ جھوٹا ہے، جھوٹا۔ جو رات بھر سو عشق کا دعویٰ کر کے وہ جھوٹا ہے، جو صبح کو فجر میں بھی نہ اٹھے اس سے بڑا جھوٹا کون ہو؟ ٹرین پکڑنی ہے تو نیند کھلتی ہے، فجر کے لیے کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بچے کو اسکول پہنچانا ہے تو نیند کھلتی ہے، فجر میں کیوں نیند نہیں کھلتی؟ بلکہ حد تو یہ ہے پیشاب لگ جائے تو نیند کھلتی ہے۔ مسلمان کتنا گر گیا تیرا عشق کا معیار، تو پیشاب کے لیے تو اٹھ سکتا ہے نیند توڑ کے، لیکن تو نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتا۔ جس قوم کا معیار اتنا گر جائے اس قوم کو عاشق کہلانے کا حق کیا؟ ظہر کی نماز کاروبار میں جا رہی ہے، عصر کی نماز کھیل کود میں جاری، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز گھر والوں کی محبت میں قربان ہو رہی ہے، مسجدیں ویران ہو چکی ہے،
لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں. میں نے کہا جو قوم خدا کی مسجد پہ ظلم کرے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ لوگ کہتے ہیں یہ فلاں بیٹھ گیا، وہ فلاں بیٹھ گیا، وہ فلاں. میں نے کہا یہ جو بیٹھ گئے ہیں تیرے نہ مسجد میں آنے کی وجہ سے. جس دن تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے لگے یہ سب اٹھا کے پھینک دیے جائیں گے. تو اللہ کے گھر میں تو بیٹھ. ہنسنے کی بات نہیں، یہ کوئی کہانی قصہ نہیں، یہ حقائق. جب تک مسلمان خدا کے گھر میں بیٹھنے کا عادی تھا اس پر کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا. پوری دنیا میں دنیا اس کی غلامی کرتی تھی. جب سے مسلمان نے خدا کے گھر میں آنا چھوڑ دیا فلموں کی ٹاکیز بھر رہے ہیں. بلکہ آپ کو حیرت ہوگی ہمارے مالیگاؤں میں بڑا پیارا شہر ہے، گنبد و مینار کا، بڑے محبتی لوگ ہیں. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ پورے انڈیا میں ہندوستان میں رمضان المبارک میں فلم والے کوئی نئی فلم ریلیز نہیں کرتے، نئی پکچر نہیں نکالتے. کیوں؟ ان کو ڈر ہے کہ رمضان شریف میں اگر نئی پکچر آئے گی تو فلاپ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ جو دیکھنے والے وہی نہیں آئیں گے. اس کا مطلب فلمیں کس کے وجہ سے چل رہی ہے؟ تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے. دوسری قومیں صرف سنڈے کے دن فلم دیکھنے جاتی، ہفتے بھر اگر کوئی فلم کھانا بھرتا ہے تو وہ تم ہو. یہ میری قوم ہے جو عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتی ہے. شراب کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں تو وہ قوم مسلم ہے. نشے کے اڈے کسی سے چل رہے ہیں وہ قوم مسلم ہے. میں آپ پر یوں الزام نہیں دھر رہا ہوں، آپ خود تحقیق کر کے دیکھیں. آپ خود دیکھیں ابھی ماضی قریب میں ایک ریسرچ بلکہ تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کہاں دیکھی جاتی ہے. تو ابھی 70 سال پہلے، 72 سال، 75 سال پہلے کلمے کے نام پہ جو ملک بنا ہے وہ ملک میں سب سے زیادہ گندی فلمیں دیکھی جاتی ہے جس میں 99% مسلمان بستے ہیں. سوچو تو صحیح، غور تو کرو. میں کوئی گالی نہیں دے رہا ہوں لیکن گندی فلمیں مسلمان دیکھیں، نشہ مسلمان کرے، بے نمازی مسلمان ہو، پاپ مسلمان کرے، اور اس کے بعد پھر کہتے ہیں ہم پہ ظلم ہو رہا ہے. جو قوم خدا کے غضب کو دعوت دے اس قوم پہ ظلم نہیں ہوگا تو کس پہ ہوگا؟ آپ سے پوچھتا ہوں، یاد رکھنا، اچھی طرح یاد رکھنا، اگر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے، دھیان سے سنو، یہ میرے دل کا درد ہے چرخانی والوں، اگر اولاد پیمبر نبی کی اولاد بھی گناہ کرتی ہے اللہ اس کو بھی سزا دیتا ہے. قرآن اٹھا کے پڑھو. قرآن نبی کی اولاد سے بڑھ کر کسی کا نسب ہو سکتا ہے؟ قرآن اٹھا کر پڑھو. جن کے منہ راتوں رات سور اور بندر کی طرح ہو گئے وہ اصحاب سبت جسے قرآن نے کہا، ہفتے کے دن والے جسے قرآن نے کہا، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اولاد پیمبر تھے. جس قوم لوط پہ پتھر برسے وہ نبیوں کی اولاد تھے. جس قوم کو ہواؤں کے ذریعے تباہ کر دیا گیا عاد و ثمود وہ نبیوں کی اولاد تھے. جسے قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے، اولاد یعقوب کہتا ہے. آپ سے پوچھتا ہوں اگر اولاد پیمبر گناہ کرے تو ان کے چہرے سور اور بندر کی طرح کر دیے جائیں، اپنا باپ کوئی نبی ہے؟ اتنے سارے جرائم کر کے یہ سوچتے ہو کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یہ مولوی خامخواہ میں ڈرانے آیا ہے. جنت تو اپنے باپ کی ہے. ارے پیغمبروں کی اولاد کے منہ سور اور بندر کی طرح کر دیے گئے. قرآن کہہ رہا ہے، اٹھا کر دیکھو قرآن. ہمارے منہ کا کیا حال ہے؟ ہمارے چہروں کا کیا حال ہوگا جنہیں قرآن بنی اسرائیل کہتا ہے؟ میرے بھائیوں اپنے آپ پہ رحم کرو. فجر میں سونے والوں، نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر گندی فلمیں دیکھنے والوں، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں، حرام کاروبار، حرام دھندے کرنے والوں، خدا کے لیے توبہ کر لو. عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہو. آج ہمارے چہرے بھی توجہ کرنا، ہمارے چہرے بھی کب کے سور بندروں کی طرح ہو چکے ہوتے اگر ہمارا نبی خدا کا محبوب نہ ہوتا. یہ تو مصطفیٰ جان رحمت کی وجہ سے ہم پر عذاب نہیں آتا، ہم پر عذاب نہیں آتا. قرآن کہتا ہے اے میرے محبوب، ہم جو ان پر عذاب نہیں کرتے اس کی وجہ یہ ہے ما کان اللہ
اس لیے عذاب نہیں کرتے کہ تم ان کے درمیان جلوگر ہو۔ میرے امام کہتے ہیں انت فیہم نے عدو کو بھی لیا دامن میں، عیش جاوید مبارک تجھے شیدائی دوست۔ ارے کافروں کو جب انت فیہم نے اپنے دامن میں لیا، تو نبی کا عاشق ہے، تجھے تو ہمیشہ کے لیے عیش ہے، لیکن عاشق تو بنو۔ وہی بات جو اختتام پہ کرنی ہے یہی، اللہ اللہ اے میری قوم کے جوانوں، ہم نے عشق کی بہت باتیں کی لیکن ہم نے عشق کرنے کی کوشش نہیں کی۔ یاد رکھنا جس کو عشق ہوتا ہے، جس کو عشق ہوتا ہے، بس یہ بات اینڈ پر کر رہا ہوں، دل کے کانوں سے سن لینا، ایک روایت پیش کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ جس کو عشق ہوتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ چھوڑنا پڑتا ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ قربانی دینی پڑتی ہے، عشق میں کچھ نہ کچھ داؤ پہ لگانا پڑتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ آپ قربانی بھی نہ دیں، آپ کچھ داؤ پہ بھی نہ لگائیں، نیند پوری کریں، پیٹ بھر کے کھائیں، کچھے کپڑے بھی پہنیں، آرام سے جو ہے زندگی عیش کے ساتھ کافر مشرک کی طرح، یہود و نصارہ کی طرح زندگی گزاریں اور عاشقوں کی فہرست میں اپنا نام بھی آ جائے۔ نہیں نہیں، عشق میں قربانی دینی پڑتی ہے۔ کس چیز کی؟ جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، جو چیز محبوب کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے نا، اس چیز کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ بس اسی پہ بات ہوتی ہے۔ آئیے ذرا ایک جوان صحابی کا ایک واقعہ سن لے جو واقعی عاشق تھا، اور عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے، عشق والوں کو انعام کیا ملتا ہے۔ اگر عاشق بننا چاہتے ہو، انعام چاہتے ہو تو توجہ کرو۔ ایک صحابی ہے، بلکہ ایک جوان ہے، اس کی آنکھیں اچانک مدینے کے تاجدار سے چار ہو گئی۔ حسن مصطفیٰ دیکھا، میرے آقا کا جمال دیکھا، میرے آقا کا حسن دیکھا، حسن دیکھ کر میرے سرکار کا شیدا ہو گیا وہ جوان۔ اس جوان کا نام عبداللہ تھا، عبداللہ مزنی بھی ان کا نام لکھا گیا ہے۔ عبداللہ کی آنکھیں چار ہوئی، بھیڑ اتنی تھی، محبوب کا جلوہ دیکھا، جلوہ دیکھنے کے بعد محبوب کا کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کلمہ پڑھنے کے بعد وہ جوان جب مسلمان ہو گئے، صحابہ کی فہرست میں داخل ہو گئے، پھر اپنے وطن کو چلے گئے۔ وہ مدینے کے نہیں تھے، وہ مکے کے نہیں تھے، بلکہ وہ اللہ مدینہ طیبہ سے دور رہتے تھے، ایک دیہات میں رہتے تھے، ایک چھوٹے سے علاقے میں رہتے تھے۔ عبداللہ جب اپنے علاقے میں پہنچے تو ان کا چچا، چونکہ وہ یتیم تھے، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کا باپ مر چکا تھا، اور چچا نے بچپنے سے پالا تھا، چچا کے بڑے احسانات تھے۔ اللہ اکبر۔ گھر جانے کے بعد جیسے ہی پتا چلا کہ عبداللہ کسی نے چغلی کر دی تھی کہ عبداللہ تو محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، چچا نے پوچھا عبداللہ میں صحیح سن رہا ہوں؟ عبداللہ نے پوچھا کیا سنا چچا؟ اللہ اکبر۔ تو عبداللہ سے پوچھا چچا نے کہ تو مرتد ہو گیا، تو بے دین ہو گیا؟ چچا سے عبداللہ نے کہا کیا مطلب چچا؟ تو کہا میں نے سنا ہے کہ تو نے محمد عربی کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا۔ عبداللہ کہتے چچا میں مرتد پہلے تھا، بے دین پہلے تھا، اب تو میں دیندار ہو گیا ہوں، اب تو میں مذہب و مسلک والا ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں عشق میں طاقت ہوتی ہے، عشق میں ایسی قوت ہوتی ہے، اللہ اکبر، جو قوت ہتھیاروں سے، جو قوت دولت سے، جو قوت بادشاہت سے، جو قوت تخت و تاج سے حاصل نہیں ہوتی، وہ قوت عشق سے حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے لاہور کے قلندر نے کہا تھا قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ اکبر۔ عشق کی قوت وہ ہے کہ اللہ جب عشق کی قوت دل میں جوت جگاتی ہے تو پھر طارق ابن زیاد جو ہے وہ دریا کے کنارے پہ کشتیاں جلاتا ہے۔ عشق کی قوت جب جوت جلاتی ہے تو محمد بن قاسم سمندروں کو پار کر کے کسی کی آبرو بچانے کے لیے ہندوستان کی سرزمین پر سندھ میں آتا ہے۔ جب عشق کی قوت جوت جگاتی ہے تو مولا حسین اپنا پورا خاندان دین کے لیے قربان کرنے کو کربلا کی زمین پہ تشریف لاتے ہیں اور بتاتے ہیں عشق میں کیا لٹائیے، عشق میں کیا بچائیے۔ آل نبی نے لکھ دیا سارا نصاب ریت پر، اور آل نبی سے عشق نے، اللہ اکبر، آل نبی سے عشق نے جتنے سوال کر دیے ایک کے بعد ایک دیا، سارا جواب ریت پر۔ آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے، آل نبی کا کام تھا، آل نبی ہی کر گئے۔ کوئی نہ لکھ سکا ادیب
ایسی کتاب ریت پر عشق کو جوت جگاتا ہے تو انسان سدرا کے آگے رسائی حاصل کرتا ہے. عشق جب جوت جگاتا ہے کوئی کہنے والا کہتا ہے اللہ اکبر اللہ اللہ، یہ تو اپنے اپنا گمان ہے، یہ تو اپنی اپنا ہے فیصلہ. اللہ اکبر، کوئی رک کے رہ گیا بام پر، کوئی لامکاں سے گزر گیا. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دورہ کبھی کبھی. گردن میں ہاتھ ڈالے ہیں ماہو نجوم نے، گزرا ہے ان حدوں سے مسلمان کبھی کبھی. عاشق کی رسائی وہاں ہوتی ہے جہاں فرشتوں کے پر تھکتے ہیں. اس شاخ کا مقام وہ ہے جہاں اللہ اکبر اہل خرد کا شعور اور ان کا تصور نہیں جاتا. آؤ عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آج عشق کا طریقہ میں اور آپ سیکھ کر جائیں. اللہ کرے عشق کی جوت دل میں جگے، کہے کہوں کی بجائے یار کے لیے خدا رونا نصیب کرے، ہنسنے کی بجائے تنہائیوں میں آہو بکا نصیب کرے، زبان پہ گانوں کی بجائے درودوں کی سوگات نصیب ہو جائے، آنکھوں میں پاپ کی بجائے رسول اللہ کے غم میں آنسو آنا شروع ہو جائے. آؤ دل اس سے لگا لیں جس سے دل لگانے کے بعد انسان محترم اور مکرم ہو جاتا ہے. عبداللہ کے چچا نے کہا عبداللہ تو نے دین چھوڑ دیا. عبداللہ کہتے چچا میں بے دین تو پہلے تھا چچا، اب میں دیندار ہو گیا ہوں چچا. چچا نے بہت مارا بہت مارا بہت مارا، مارتے مارتے تھک گیا. چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو، چھوڑ دے محمد کو. عبداللہ نے کہا اللہ کی عزت کی قسم، رب محمد کی عزت کی قسم، جان دے سکتا ہوں لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے کہ محمد چھوڑنے کی چیز نہیں ہے، محمد عربی چھوڑنے کی چیز نہیں ہے. آؤ وہ تو مار کھا کھا کے نہیں چھوڑ رہے تھے اور آج ہم گانوں کی دہلیز پر حضور سے دور ہو گئے، سود کے دھندوں میں حضور سے دور ہو گئے، داڑیاں مڈا کر حضور سے دور ہو گئے. میں تو اپنی قوم کے جوانوں سے کہتا ہوں تمہارے چہروں پہ وستورے بعد میں چلتے ہیں، پہلے وہ آمنہ کے لال کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں. گندی 3 گھنٹوں کی فلمیں دیکھنے والوں، لیٹ کر نرم نرم گدوں پر گندی فلمیں دیکھنے والوں، یہ تمہارے وہ تیر ہیں جو مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو چھلنی کرتے ہیں. جب تم کسی عورت پر پاپ کی نظر ڈالتے ہو حضور کا دل دکھتا ہے. میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو اللہ اور رسول کو اذیت پہنچاتے ہیں ان پہ لعنت ہے. اللہ اکبر، نبی کو جن لوگوں نے پتھروں سے مارا نبی نے ان پہ لعنت نہیں کی، جنہوں نے دندان شہید کیے ان پہ لعنت نہیں کی. لیکن اللہ اے اپنے نبی کا دل دکھانے والے میرے جوان، کیا تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تجھے اللہ کی عدالت یاد نہیں آتی؟ کیا منہ لے کر خدا کے دربار میں جائے گا؟ کیا منہ دکھائے گا اپنے اللہ کو؟ کتنا دل دکھائے گا اپنے نبی کا؟ اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جب تم گناہ کرتے ہو تو میرے دل کو تکلیف پہنچتی ہے. ارے نادان، ماں کا جو دل دکھائے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آتا. جو اپنے نبی کا ایک دن میں ہزاروں ہزار مرتبہ دل دکھائے اس کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ اگر میری مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں وہ بھی عشق رسول کا دعویٰ کرتی ہیں، بے پردہ گھومنے والی میری بہن، پتلے اور باریک لباس پہننے والی میری بہن، سیریل میں ڈوب جانے والی میری بہن، اداکاراؤں کے طریقے پر زندگی گزارنے والی میری بہن، ذرا بتا تو صحیح جب تو دوپٹے کو مفلر بناتی ہوگی تو رسول اللہ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ جس رسول نے پتھر کھا کر تجھے جینے کا حق عطا کیا. ارے میری بہن، لوگ تو تجھے زندہ دفن کر رہے تھے، لوگ تو تجھے جوے میں ہار رہے تھے، وہ میرا نبی ہے، میلاد والا نبی، وہ آمنہ کا لال ہے جس نے پتھر کھا کے عورت کی عظمت بچائی ہے، جس نے عورت کو عزت دی ہے، جس نے عورت کو مقام دیا ہے، بلکہ جس نے عورت کو سراپا جنت بنا دیا ہے. پیدا ہو بیٹی کی شکل میں تو ماں باپ کی جنت ہے، جوان ہو جائے اور دلہن بن جائے
जाए तो शौहर की जन्नत है, माँ बन जाए तो उसके बच्चों की जन्नत है, उसके कदमों में जन्नत सिमट आती है। कितना दिल दुखाओगे अपने नबी का, उनके दिल को कितना छलनी करोगे। मैं तो लोगों से कहता हूँ, ताइफ की वादियों में मेरे नबी पे जो पत्थर बरसे थे वो तो नबी के जिस्म को जख्मी करते थे, लेकिन ये हमारे गुनाहों के तीर रसूलुल्लाह के दिल को जख्मी करते हैं। मिलाद पे परचम सिर्फ लगाने वालों, कुमकुमे लगाने वालों, नबी की मोहब्बत में जान देने की बात करने वालों, मैं तो आज से इतना कहना चाहता हूँ, आज जान देने की जरूरत नहीं है, आज दुनिया छोड़ने की जरूरत नहीं है। आज इश्क कह रहा है बस नबी के लिए गुनाह छोड़ दो, गुनाह करना छोड़ दो। अगर सच्चे आशिक है आज अहद कर लो अपने नबी से, अगर सच्ची वफा है तो नबी से अहद करो। आज से दाढ़ी नहीं मुड़ाई जाएगी, आज से मस्जिदें वीरान नहीं की जाएगी, आज से हराम लुक्मे को हाथ नहीं लगेगा, आज से किसी नामहरम के चेहरे पे नजर नहीं पड़ेगी, आज से नंगे सर नहीं घूमेंगे, आज के बाद फटी हुई जींस अंग्रेजों के तरीके पे, यहूद नसारा के तरीके पे नहीं पहनेंगे, आज के बाद कोई गंदी फिल्म नहीं देखेंगे, आज के बाद गाना नहीं सुनेंगे। मुझसे नहीं, मेरी खुशी के लिए नहीं, जिससे इश्क का दावा है उस आमिना के लाल से अहद करो। अरे वो खुदा होकर जब अपने नबी की मोहब्बत में किबला बदल देता है तो तुम उम्मती होकर अपने नबी की मोहब्बत में जिंदगी क्यों नहीं बदल सकते, जिंदगी क्यों तब्दील नहीं कर सकते। और फिर वो भी अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। गुनाह की जिंदगी छोड़ने की बात की जा रही है। गुनाह जहां है वहां फना है, जहां गुनाह है वहां बर्बादी है, जहां गुनाह है वहां तबाही है, जहां गुनाह है वहां बेबरकती है, जहां गुनाह है वहां शैतानत है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह की नाराजगी है, जहां गुनाह है वहां अल्लाह रसूल की लानतें हैं। छोड़ दो गुनाह, सुकून पा जाओ। गुनाह छोड़ दो, इश्क की राहतें पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, इज्जत पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, वकार पा जाओ। छोड़ दो गुनाह, बाबुलंदी पा जाओ। छोड़ दो गुनाह। जब गुनाह छोड़ दोगे फरिश्ते तुमसे पीछे होंगे, तुम मलाइका से आगे रहोगे। अल्लाह अकबर। गुनाह छोड़ने पे ये इनाम है। तो अर्ज ये कर रहा था, अब्दुल्ला को चच्चा ने खूब मारा और कहा मोहम्मद को छोड़ दो। अब्दुल्ला ने कहा जान दे सकता हूँ, उनको नहीं छोड़ सकता। रोज का मामूल था, चच्चा पकड़ पकड़ कर अब्दुल्ला को मारता था, लेकिन अब्दुल्ला कहते थे जान देंगे, नबी को नहीं छोड़ेंगे। कहते हैं ना, जब नफरतों की और मोहब्बतों की जंग होती है तो नफरत हमेशा हार जाती है और मोहब्बत जीत जाती है। नफरतें हार गई अब्दुल्ला के चच्चा की शक्ल में, मोहब्बत और इश्क जीत गया अब्दुल्ला की शक्ल में। अब चच्चा ने मारना छोड़ दिया, नहीं मारता था, नाराज रहता था। अब्दुल्ला को रोज अपने नबी की याद आती थी, अब्दुल्ला को रोज अपने आका की याद आती थी। जब याद आती थी रात जाग जाग कर तड़प तड़प कर गुजारते थे। यकीनन रातों को तड़पना तो आशिकों से कोई सीखे, उसकी लज्जतें ही अलग है। खुदा की इज्जत की कसम, किसी इबादत में वो लुत्फ नहीं आता जो महबूब के लिए तड़पने में आता है। ऐ काश अल्लाह वो तड़प मुझे और आपको, मेरी और आपकी नस्लों को दे दो, दे दे। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही। मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मेरे दिल को दर्द उल्फत वो सुकून दे इलाही, मेरी बेकरारियों को न कभी करार आए। मांग लो मिलाद की महफिल में पहली शब में दर्द मांग लो, सोज मांग लो, गुदास मांग लो, नबी और आले नबी का गम मांग लो। अल्लाह अकबर। अब्दुल्ला रोज तड़पते हैं, रोज बिलखते हैं। सुबह माँ के पास आकर बैठते हैं, अम्मी मुझे मेरे आका की बहुत याद आती है माँ, मैं चाहता हूँ उनसे मिलने जाऊँ, उनसे मुलाकात करूँ, उनकी ज़ियारत करूँ। माँ कहती बेटा तेरा चच्चा ने अभी अभी तुझे मारना छोड़ा, अभी सुनेगा कि तू मदीने जाना चाहता है तो नाराज़ होगा और मारेगा बेटा।
میں ماں ہوں نا, بیوہ ہوں, اس کے احسانات ہیں تجھ پر بھی اور مجھ پر بھی بیٹا. اس نے تجھے بھی پالا, مجھے بھی پالا, اب ہم اس کی بات نہیں کاٹ سکتے بیٹا. ماں سمجھاتی رہتی, عبداللہ کے دن گزرتے رہتے. ابھی زیادہ عمر نہیں تھی, ابتدائی جوانی تھی. ہاں ہاں, ابتدائی جوانی بڑی دیوانی ہوتی ہے, اللہ اللہ. لیکن جو لوگ کافر مشرک اور یہودیوں سے متاثر ہوتے ہیں ان کی جوانی آوارگی کی دیوانی ہوتی ہے. لیکن جو کلمہ پڑھنے والے سچے ہیں ان کی جوانی نبی کی دیوانی ہوتی ہے. عبداللہ نبی کے دیوانے تھے. روزانہ ماں تسلی دیتی, روز صبح ماں کے پاس آ کر داستان سناتے. ایک دن ماں نے کہا, ٹھیک ہے میرے بیٹے عبداللہ, اگر تم جانا چاہتے ہو اپنے نبی سے ملنے کے لیے, ماں ہوں تیرے لیے ہر کڑوا گھونٹ پی لوں گی, ہر صبر کر لوں گی بیٹا. ایک کام کرو, جاؤ, لیکن پہلے اپنے چچا سے پوچھو تمہارا چچا اجازت دیتا ہے, اگر وہ اجازت دے تو چلے جاؤ. اب سننا گفتگو کا اختتامی حصہ اور دل پہ نقش کرنا میری قوم کے جوانوں. عبداللہ اپنے چچا کے پاس گئے اور چچا سے کہا, چچا ایک بات کہوں؟ چچا نے کہا, کہو کیا ہے؟ کہا, چچا کئی احسانات آپ کے ہیں, ایک احسان اور کرو گے؟ چچا نے کہا, کیا؟ کہا کہ مجھے میرے آقا کی یاد آ رہی ہے, میں میرے آقا کی زیارت کے لیے, ان سے ملنے کے لیے جاؤں, میں سرکار کی زیارت کے لیے جاؤں. جیسی آقا کا نام سنا غصے میں آ گیا, اور پھر جانتا تھا کتنا بھی سمجھاؤں گا نہیں مانے گا, ماروں گا بھی تو نہیں مانے گا, اس لیے کہ عاشق ہے. چچا نے سوچا ایسی سخت قید لگاؤں گا کہ یہ جانا ہی بھول جائے گا, جانا ہی چھوڑ دے گا, اور اب کبھی اجازت لینے بھی نہیں آئے گا. کہا, عبداللہ تجھے پتا ہے نا, تیری ماں سے پوچھ, جب تیرا باپ مر گیا تھا تو بچہ تھا, میں نے تیری ماں کو بھی پالا, میں نے تجھے بھی پالا, دونوں کو میں نے پالا, اب بڑا کیا. گھر میرا ہے, پیسے میرے ہیں, کھیتی باڑی میری ہے, زمین جائیداد میری ہے, جس چھت کے نیچے رہتا ہے وہ سب بھی میرا ہے. اگر عبداللہ تو محمد کو ملنے جائے گا نا, روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر تو ان کو ملنے جائے گا نا تو پہلی بات یہ ہے کہ تو دوبارہ واپس میرے گھر میں مت آنا, واپس مت آئے, نہیں آنا, تو نے ادھر ہی رہ جانا, ملنے جا رہا ہے ادھر ہی رہ جانا. ایک جوان بچے کے لیے, ایک جوان کے لیے, ایک جوان کے لیے گھر سے نکالنے کی دھمکی کوئی چھوٹی موٹی تو نہیں ہوتی. جیسی چچا نے کہا, اگر تو ان سے ملنے جائے گا دوبارہ میرے گھر میں پلٹ کر مت آنا. چچا نے سوچا تھا یہیں پہ دب کے بیٹھ جائے گا, لیکن عشق بہت طاقتور ہوتا ہے, عشق بہت قوت والا ہوتا ہے, عشق بہت نڈر ہوتا ہے. او عبداللہ میرے اور آپ کی طرح زبانی نعرے والا عاشق نہ تھا, عبداللہ سچے عاشق تھے. چچا سے کہا آنکھ میں آنکھ ڈال کے, چچا اگر میرے محبوب کی زیارت گھر چھوڑنے کی وجہ سے ہو سکتی ہے تو میں تم سے وعدہ کرتا ہوں چچا, آج کے بعد میں تیرے گھر میں کبھی قدم نہیں رکھوں گا, آج کے بعد تیرے گھر میں میں کبھی نہیں آؤں گا, لیکن بس مجھے جانے کی اجازت دے دے. اللہ اکبر, گھر چھوڑ رہے ہیں نبی کے عشق میں. ہم داڑھی منڈانا نہیں چھوڑ سکتے, حرام کام نہیں چھوڑ سکتے, بس نعرے ہی لگائیں گے. پوری زندگی نعروں میں گزر جائے گی, قبر میں کیا منہ دکھاؤ گے اپنے نبی کو. عبداللہ کہتے, چچا میں گھر تیرا چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, بس میرا محبوب مجھے دکھ جائے, میرا محبوب نظر آ جائے, میں واپس نہیں آؤں گا چچا تیرے گھر میں. چچا نے سوچا ارے یہ تو بڑی بات کر گیا. پھر فوراً اس نے پیترا بدلا اور کہا, عبداللہ صرف گھر نہیں چھوڑنا, اگر تو پیسے جیب میں چھپا کے لے جا رہا ہے, ایک ایک پیسہ تجھے گھر میں چھوڑ کے جانا ہوگا, ایک پیسہ نہیں لے جانے دو, سب جیب خالی کر اور سب پیسہ میرا ہے, یہی چھوڑ کے جا, سارے درہم و دینار تجھے ایسی خالی آج جانا پڑے گا. وارے عشق وارے عشق وارے عشق, بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق, عقل ہے محو تماشائے لبے بام ابھی. چچا نے کہا پیسے نہیں لے جانے دوں گا. عبداللہ نے کہا اگر تیرے درہم و دینار چھوڑ کر جانے سے میرے محبوب کی زیارت ہوتی ہے تو سستی ہے, میں وعدہ کرتا ہوں کوئی سکہ ایک درہم و دینار بھی ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. دوسری منزل میں بھی چچا ہار گیا, وہ تیسرا پیترا بدل کر کہتا ہے, عبداللہ اسی پہ کام نہیں چلے گا, یہ تیرے بدن پر جو کپڑے ہیں وہ بھی میرے دیے ہوئے ہیں, میں تجھے ایسے نہیں جانے دوں گا, یہ کپڑے اتار. اگر یہ بات صاحب استیاب نہ لکھے ہوتے تو میرے اندر بیان کرنے کی ہمت نہ تھی. چچا نے کہا عبداللہ
گھر تو چھوڑ نہیں رہا ہے، پیسے بھی چھوڑ کے جا رہا ہے، ایسے نہیں جانے دوں گا، یہ کپڑے بھی میرے دیے کپڑے چھوڑ کے جا۔ ذرا تصور کرو، ایک جوان کے کپڑے اتارے جا رہے عشق مصطفیٰ کے نام پر، لیکن وارے عاشق، وارے عاشق۔ عبداللہ کہتے چچا اگر کپڑے اتار کے دینے سے ہی محبوب دکھتا ہے تو میں تیرے کپڑے بھی چھوڑ جاؤں گا، اور تاریخ گواہ ہے عبداللہ نے اپنے کپڑے اتار کے دے دیے، سطر چھپایا، سطر چھپا کے ماں کے پاس آئے، اور ماں کے پاس آ کے کہتے امی دیکھا میرا حال، امی مجھے کپڑے دلا دو، میں مدینے جا رہا ہوں، کیسے جاؤں گا، برینا کیسے جاؤں، بغیر کپڑے کے کیسے جاؤں گا، مجھے کپڑے دلا دو۔ ماں نے کہا بیٹا میں بیوہ ہوں، غریب ہوں، میں کیسے تجھے کپڑے دلاؤں، البتہ میرے پاس 2 دوپٹے ہیں، یہ 2 دوپٹے جلدی سے لے کے بھاگ جا، کہیں تیرا چچا دیکھے گا تو یہ بھی چھین لے گا۔ عبداللہ نے 2 دوپٹے ماں کے لیے، ایک کو نیچے لپیٹا، ایک کو اوپر ڈالا، اور مدینے جانے لگے پیدل، نہ کوئی ساتھی ہے، نہ کوئی سنگت ہے، نہ کوئی سواری ہے، نہ مال ہے، نہ دولت ہے، ماں کے دوپٹے پہ جا رہے۔ انہی 2 دوپٹے اوڑھنے پر عبداللہ کا لقب پڑ گیا ذوالبجادین، 2 کپڑے والا، 2 ٹکڑے والا، ایک نیچے ہے ذوالبجادین، 2 دوپٹے والا، 2 ٹکڑے والا، 2 کپڑے والا، جیسی لپیٹا چل رہے۔ چلتے چلتے خیال آیا عبداللہ ان کے اتنے عشاق ہیں، ہزاروں میں، لاکھوں میں، اتنے ہیں ہزاروں میں، ان کے جاننے ماننے والے، محبت کرنے والے، ان کو شمع کو جیسے پتنگے گھیرے رہتے ہیں، ویسے جیسے شمع کو پروانے گھیرے رہتے ہیں، ان کو دیوانے گھیرے رہتے ہیں، ان سے تیری ملاقات ایک ہی ہے، تو نے اتنا بڑا خطرہ لے لیا۔ اب دھیان دینا، دل میں کیا خیال ہے، اتنا بڑا خطرہ، ماں چھوڑ دی، چچا چھوڑ دی، گھر چھوڑ دی، اگر تو مدینے گیا اور وہ تجھے نہیں پہچانے تو، نہیں پہچانے گے تو کہاں رہے گا، تیری زندگی کیسے گزرے گی، تو کہاں زندگی گزارے گا۔ خیال آیا، وسوسہ تھا، فوراً جھڑک دیا، ارے چھوڑ، میرا کام تو ان سے عشق کرنا ہے، وہ پہچانے نہ پہچانے، وہ آقا ہے، وہ محبوب ہے، محبوب جو چاہے کرے، ہمارے کیا ضرورت ہے یہ سب سوچنے کی، پہچانے کی نہیں پہچانے، چھوڑ۔ پھر فوراً دوسرا خیال آیا، ارے تیرا کوئی گھر نہیں، وہاں تو کس کے گھر میں رہے گا، کہاں ٹھہرے گا، کیا کھائے گا، ایسی باتیں آ رہی، جھڑکتے ہیں، لاہول پڑتے ہیں، اور عشق جیتتا ہے، وسوسے ہارتے ہیں، اسی کشمکش میں رستہ طے ہو رہا ہے۔ اور عبداللہ اس وقت پہنچتے ہیں مدینہ منورہ، اب دل تھام کر اس عاشق زار کا انعام والا، ابھی تک قربانی، پہلے عاشق کو دینی پڑتی ہے قربانی، پھر محبوب کی طرف سے کیا ملتا ہے، انعام، پہلے دینا پڑتا ہے امتحان، پھر ملتی ہے ڈگری۔ اب سنو، اتنی بڑی قربانی، ماں چھوڑا، چچا چھوڑا، ماں وطن چھوڑا، گھر چھوڑا، پیسے چھوڑے، کپڑے بھی پھینکے، اب چلے خدا کا کرنا۔ آدھی رات کے بعد مدینے پہنچے، مدینہ شریف کب پہنچ رہے، سب کے دروازے بند، مدینہ منورہ کی سردی، مدینہ منورہ کی سردی، سب کے دروازے بند، پہلے امتحان، امتحان کے بعد امتحان۔ ارے عبداللہ سب کے گھر بند ہے، کون پوچھے گا، اتنی کڑاکے کی سردی ہے، امی کا دوپٹہ اب تک کام کرتا رہا، اب کیا کام کرے گا، مدینے کی سردی میں ٹھٹر جائے گا، ٹھٹر کے بیمار ہو سکتا ہے، مر سکتا ہے، عبداللہ کیا ہوگا تیرا، آدھی رات کو کون ملے گا، اللہ اکبر۔ لیکن عبداللہ نے سوچا جاؤں تو کہاں جاؤں، دل میں خیال آیا، ارے مسجد ہے مسلمانوں کی، وہ 24 گھنٹے کھلی رہتی، وہ بند نہیں ہوتی، چلو مسجد میں چل کے بیٹھ جاتے کونے میں، صبح جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، عشق میں تیرے کوہ غم سر پہ لیا جو ہو سو ہو، پھر جو ہونا ہے وہ۔ گئے مسجد میں، مسجد نبوی میں، پہلے سے ایک بندہ کھڑا ہے،
सलाम कर, अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल्ला हो? पहले से एक बंदा मस्जिद में, अब्दुल्ला हो? तू कौन है? तुझे किसने बताया मैं अब्दुल्ला हूं? मेरा नाम बिलाल है, मेरा नाम बिलाल है। तुझे कैसे मालूम कि मैं आने वाला हूं? कहा आज रात इशा की नमाज पढ़ाकर जब आका अपने घर जा रहे थे तो जाते जाते मुझसे कह गए, बिलाल सोना नहीं, मस्जिद में रुकना। मेरा एक दीवाना अपनी माँ छोड़ के, अपना चच्चा छोड़ के, अपना वतन छोड़ के, सब छोड़ के आ रहा है और माँ का दुपट्टा उसने ओढ़ रखा है। मदीने की सर्दी उससे बर्दाश्त नहीं होगी। जब वो आएगा तो मेरा कंबल उसको उड़ा देना। अब्दुल्ला तो रो पड़े। मैं तो सोच रहा था वो पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, इतने बड़े, लेकिन मेरे आने से पहले वो मेरी अपनी कंबल दे गए मेरे लिए। हाय हाय हाय, फिर क्या इनाम था, क्या इनाम था। आशिकों को सच्चे इश्क पर ये इनाम है। आपको भी मिल सकता है, मुझे ही मिले। हम सच्चा इश्क तो कुछ छोड़े, उन्होंने घर वतन चच्चा माँ छोड़ा, हम गुनाह छोड़ा। हुजूर को जो चीज तकलीफ पहुंचाती वो छोड़ दे। हुजूर ने अपना कंबल दिया और वो कंबल जब हजरत अब्दुल्ला ने ओढ़ा होगा तो फिर जो कैफियत है तो वो वही जानते हैं ना। इंतजार करने लगे, सुबह हुई, अब लोग आने लगे मस्जिद में, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये सब चमकते हुए चेहरे वाले आ रहे हैं, सब सितारे आ रहे हैं, ये नहीं वो नहीं। फिर जब जमात खड़ी हुई तो वो आमिना का लाल हुजरे आयशा से तुलू हुआ, रश के आफताब, रश के महताब। अब्दुल्ला ने दिल पकड़ लिया होगा। नमाज कैसे पूरी हुई खुदा जाने। अल्लाह अल्लाह, जब नमाज पूरी हो रही थी अब्दुल्ला के दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मैं तो इसको यूं कयास करता हूँ, जब कोई आशिक सुनहरी जालियों के सामने जाने लगता है तो कैसे दिल की धड़कन तेज होती है। अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या कहूँगा, अब क्या कहूँगा, है ना। हज़रत नसीरुद्दीन नसीर कहते हैं, शर्म इसिया से नहीं सामने जाया जाता, ये भी क्या कम है तेरे शहर में आए हुए हैं। मुसलमानों, अपना महबूब जाने वफा है, सब बेवफाई कर सकते हैं, वहाँ बेवफाई नहीं है। सब रियाकारी कर सकते हैं, वहाँ रियाकारी नहीं है। सब दो बोल बोल सकते हैं, वहाँ दो बातें नहीं है। जितना प्यार वो उम्मत से करते हैं उतना प्यार कोई किसी से नहीं करता। माँ अपनी औलाद से जितना प्यार नहीं कर सकती उससे ज्यादा आका अपनी उम्मत से प्यार करते हैं। आओ हम भी उनसे प्यार करें, सच्चे दिल से करें, मुनाफिक ना बने, दो मुंह वाले ना बने। अगर प्यार किया है तो उनके हो जाए, दूसरों की तरफ तवज्जो ना करें। हजरते जिगर मुरादाबादी ने कहा था, अब और नहीं काम किस जिगर हमको किसी से, अब और नहीं काम जिगर हमको किसी से, काफी है बस एक निस्बते सुल्तान मदीना, बस वही निस्बत अपने लिए काफी है। उन्हीं के हो जाओ, उन्हीं से दिल लगा लो, उन्हीं से जुड़ जाओ, उन्हीं का इश्क मांगो, उन्हीं की सुन्नतों पे अमल करो, उन्हीं की अदाओं को इख्तियार करो, उन्हीं के तर्ज पे जिंदगी गुजारो। अब्दुल्ला का वक्त बड़ी तेजी के साथ कटना चाहता है लेकिन कट नहीं रहा है। इसलिए अब्दुल्ला सोचते हैं जब ये मिलेंगे तो क्या होगा। कंबल तो दे दिया, चादर तो ओढ़ ली, क्या होगा, कैसे बताऊंगा, क्या कहूंगा, कैसे तारुफ कराऊंगा। जब नमाज के बाद हुजूर सहाबा की तरफ रुक करके बैठे तो पहले अब्दुल्ला से कहते हैं, अब्दुल्ला कैसे हो, अब्दुल्ला कैसे हो। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाई है। उनकी जुल्फे नहीं रहमत की घटा चाहिए, उनकी अबरू नहीं तो किबलों की यकजाई। हर बड़ा गरीब को, मुसाफिर को, गिरे पड़ों को नाकार देता है। ये कैसा बड़ों का बड़ा है जो पापियों को सीने लगाता है, लगाते उसको भी सीने से आका, जो होता नहीं मुंह लगाने के काबिल। अल्लाह अकबर। उस बेवतन मुसाफिर से कहा, अब्दुल्ला कैसे हो। अब्दुल्ला रो पड़े, मेरी जान सब तो आप पर आया है, आप सब जानते। सरकार ने फरमाया, अब्दुल्ला चचा ने घर से निकाल दिया ना, तुझे जाने की जरूरत नहीं, यही तूने रहना। तेरे रिश्तेदारों ने तुझसे रिश्ता तोड़ लिया ना, रिश्ते की फिक्र मत कर, ये सब सहाबा तेरे
رشتہ دار ہے, تو نے کہیں نہیں جانا, یہی رہنا ہے. پھر عبداللہ کے تو وارے نیارے ہو گئے, اللہ اکبر. اب عبداللہ مسجد نبوی میں رہنے لگے, حضور کے آگے پیچھے چلنے لگے, زندگی گزرنے لگی. جنگ تبوک کا موقع آیا, بس دیکھو عاشق کو کیا انعام ملتا ہے, کیا انعام ملتا ہے عاشق کو. اللہ اکبر. جنگ تبوک کا موقع آیا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ تبوک کی جنگ میں سب کے خیمے تھے. ایک رات مجھے بے چینی ہوئی, میں اٹھا, حضور کے خیمے میں گیا, حضور نہیں ہے. صدیق اکبر کے خیمے میں گیا, نہیں ہے. فاروق اعظم کے خیمے میں گیا, نہیں ہے. میں پریشان ہوا, تینوں کہاں گئے. جب میں ادھر ادھر ڈھونڈا تو بھیڑ لگی ہوئی تھی. اس بھیڑ میں نے دیکھا کہ مشعل جل رہی ہے, مشعل, اور سب لوگ غم میں ڈوبے ہیں. گیا تو کیا دیکھا, عبداللہ کا انتقال ہو گیا. جوانی میں اسی عبداللہ کا انتقال ہو گیا, عبداللہ کا انتقال. اللہ اکبر, عبداللہ کا انتقال ہو گیا. سرکار نے فرمایا ابو بکر و عمر غسل دیں گے, کفن وہ لوگ پہنائیں گے, اور جب وہ کفن پہنا لے تو میں آؤں گا, قبر میں اپنے ہاتھ سے اتاروں گا. لوگ کہتے ہیں قبر میں نبی آتے ہیں, میں کہتا ہوں عاشقوں کو تو اتارنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. عاشقوں کو تو کوئی عاشق تو بنے نا, کوئی عاشق تو بنے نا, پھر ان کا کرم دیکھے. ارے جب ہم جیسے پاپیوں پہ اتنا کرم ہے تو عاشقوں پہ کتنا کرم ہوگا. قبر میں اتارنے بھی, حضور قبر میں اتارے تھے. عبداللہ ابن مسعود کہتے واللہ میں نے کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا, میں نے کبھی کسی نہیں کی, کبھی کسی پہ رشک نہیں کیا. رشک مطلب یہ کہ کاش کہ یہ نعمت میرے پاس ہوتی. اللہ نے مجھے ہر نعمت دی تھی, میں کسی پہ رشک نہیں کرتا تھا, لیکن عبداللہ پر میں رشک کر رہا تھا. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ نے اپنے ہاتھ اٹھائے, عبداللہ کو اپنے ہاتھوں میں لیا, اور ہاتھوں میں لیا مشعل میں, مشعل کی روشنی میں حضور کا خوبصورت چہرہ چاند کی طرح تمتما رہا تھا, اور میں دیکھ رہا تھا عبداللہ کے چہرے سے حضور نے کفن ہٹایا, عبداللہ کے چہرے سے کفن ہٹایا. حضور کے آنسو گر رہے تھے, داڑھی پر آ رہے تھے, اور داڑھی سے نچھاور ہو کر عبداللہ کے چہرے پر اور ان کے کفن پر گر رہے تھے. اس وقت ابن مسعود کہتے ہیں میں تمنا کر رہا تھا اللہ اس عبداللہ کی بجائے میں عبداللہ ابن مسعود